السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس میں سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے، یہ ایک افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا، جس کا عنوان ہے سفارش۔ تو چلو چلتے ہیں پہلے اسکرین کی جانب، اور ہم آج اس کی مشق آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ سبق نمبر 7 11ویں کلاس کا۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور ہم آج 11ویں کلاس کا سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے سفارش، احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا افسانہ، آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے کہ افسانہ سفارش پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملے مکمل کریں۔ نمبر 1، جی نہیں فیکے کے چہرے پر ڈیش کا چھینٹا پڑ گیا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بھول پن۔ جی نہیں فیکے کے چہرے پر بھول پن کا چھینٹا پڑ گیا۔ سوال نمبر 2، فیکے کی آنکھوں میں ڈیش کی نمی جاگی۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ اس ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے ممنونیت۔ فیکے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی۔ سوال نمبر 3، کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں ڈیش کا بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ اس ڈیش میں لکھنا ہے بینائی۔ کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ سوال نمبر 4، گھٹنا پجامے میں سے ڈیش رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ جھانک۔ گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی۔ سوال نمبر اس کا جز نمبر 5، جھوٹ نے میری ڈیش کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ ندامت۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سفارش کا متن مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں جو 3 سطور سے زائد نہ ہوں۔ نمبر 1، فیکے کے باپ کی بینائی کیوں جاتی رہی۔ اس کا جواب ہے کہ فیکے کے باپ کی آنکھیں لال لال رہتی تھیں اور ہر وقت ان میں سے پانی بھی بہتا رہتا تھا۔ فیکے کا باپ تانگا لے کر مصری شاہ سے گزرا تو وہاں ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ اور اللہ رسول کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ اس سرمے سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ چونکہ حکیم نے اللہ رسول کا نام لیا تھا، اس لیے گھر میں سب نے کہا کہ سرما ڈال لینا چاہیے۔ بس ایک سلائی کا لگانا تھا کہ شدید تکلیف شروع ہو گئی اور لگا کہ بینائی چلی گئی۔ اچھا جی، اس کا جز نمبر 2 ہے، سفارش کرنے والے نے کارڈ پر کیا لکھا۔ اس کا جواب ہے، سفارش کرنے والے نے لکھا کہ جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا۔ جز نمبر 3، سفارش کرنے والے نے فیکے کی موجودگی میں ڈاکٹر جبار کو کب فون کیا۔ جواب، جب فیکے نے بتایا کہ اس کے باپ کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال بھیج دیا گیا ہے تو مصنف نے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے۔ نمبر 4 ہے، سفارش کرنے والے نے اپنے نوکر کو کیوں ڈانٹا۔ اس کا جواب ہے کہ چونکہ مصنف فیکے کے باپ کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا تھا اور اس وجہ سے شرمندہ تھا، اس لیے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نوکر نے فیکے کو بتا دیا تھا کہ صاحب گھر پر ہیں۔ بس اسی بات پر مصنف نے نوکر کو ڈانٹا کہ اس نے فیکے کو اس کی موجودگی کا کیوں بتایا۔ جز اس کا 5واں جز ہے کہ فیکے نے عمر بھر مصنف کا نوکر رہنے کا اعلان کیوں کیا۔ جواب یہ ہے کہ حالانکہ فیکے کے باپ کا علاج بغیر کسی سفارش کے ہو گیا تھا، لیکن فیکا یہ سمجھتا تھا کہ مصنف کی سفارش کی وجہ سے اس کے باپ کا صحیح علاج ہوا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس احسان مندی کے جذبے کی وجہ سے فیکے نے کہا کہ وہ زندگی بھر ان کا نوکر رہے گا۔ سوال نمبر 3، سفارش کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے کہ
سفارش کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی مدد کرنے میں کسی لہت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے اور کسی کو جھوٹی امید نہیں دلانی چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ سفارش کا خلاصہ تحریر کریں جو افسانے کے اصل متن کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تو ہم نے یہاں پہ اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے، آپ اگر اس سے متفق نہ ہوں تو آپ خود بھی اس کو پڑھ کے اور ابھی تو سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پر اس کا خلاصہ تحریر کر دیا ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ افسانہ سفارش انسانی رویوں پر مبنی ایک سبق آموز افسانہ ہے۔ فیکا کوچوان جس کا باپ ایک جعلی حکیم کی جھوٹی قسموں میں آ کر اپنی دکھتی آنکھوں کے لیے سرما لے آتا ہے، فیکا اور اس کی ماں بھی حکیم کی کہی ہوئی بات پر یقین کر کے سرما استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ایک سلائی لگاتے ہی فیکے کے باپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ محلے والوں کے دیسی نسخے استعمال کرنے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا تو پہلے ایک ہسپتال لے گئے، پھر دوسرے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ایک جاننے والے چوکیدار کی سفارش پر میو ہسپتال لے گئے، جہاں برآمدے میں جگہ تو مل گئی لیکن کوئی ڈاکٹر کوئی نرس اب تک دیکھنے نہیں آئے۔ پھر ایک دن فیکے نے بتایا کہ اس کے باپ کو کوٹ لکھپت ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ مصنف نے اسے کہا کہ وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا نام ڈاکٹر جبار ہے، ان کو میرا سلام کہنا، وہ ضرور کام کر دیں گے۔ لیکن ڈاکٹر جبار فیکے کو نہ مل سکے۔ فیکا پھر مصنف کے گھر پہنچا اور اس نے مصنف سے درخواست کی کہ آپ اگر ساتھ چلیں تو شاید کوئی توجہ مل جائے۔ مصنف نے وعدہ تو کر لیا لیکن اپنی مصروفیات کے باعث کچھ نہ کیا۔ اس دوران فیکے کے باپ کو فیکے کے بار بار چکر لگانے پر اسے اپنا کارڈ دے کر کہا کہ یہ ڈاکٹر کو دے دینا، وہ ضرور توجہ دے گا۔ مصنف اپنے مشاغل میں مصروف رہا لیکن فیکے کو یہی تاثر دیا کہ اس نے فون کر دیا ہے۔ کئی روز بعد فیکا گھر آیا تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہ فیکے کو کیسے بتائیں کہ ان کی ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن فیکا تو ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ ان کی سفارش کی وجہ سے اس کے باپ کو خاص توجہ ملی اور آپریشن بھی کامیاب رہا، اور اب اس کا باپ بالکل ٹھیک ہے۔ اور فیکے نے کہا کہ میں آپ کی اس مہربانی کی وجہ سے آپ کا ہمیشہ نوکر رہوں گا۔ مصنف جانتا تھا کہ اس نے فیکے کے باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ یہ حقیقت فیکے کو نہ بتا سکا اور فیکا انتہائی ممنونیت کا اظہار کرتا رہا۔ اب اس کا سوال نمبر 5 ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں۔ تو وہ جو پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ فیکے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی، اور اس کے بعد ڈیش مریض کو ذرا سا دیکھ لے۔ تو اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ فیکا اپنے باپ کی آنکھوں کی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ مصنف کے اظہار ہمدردی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ پہلے تو محلے کے بزرگوں کے ٹوٹکوں سے علاج کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر پہلے اسے ایک ہسپتال لے گئے، پھر دوسرے ہسپتال لے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب ایک کوچوان کے سالے کی سفارش پر جو میاں ہسپتال میں چوکیدار ہے، داخلہ تو مل گیا ہے لیکن برآمدے میں جگہ ملی ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر دیکھنے نہیں آ رہا۔ فیکے نے مصنف سے کہا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، ذرا میرے ساتھ چل کر کسی کو کہہ دیجئے کہ صدیقے کو ذرا دیکھ لے۔ صدیقہ کون؟ فیکے کا باپ۔ صدیقے کو ذرا دیکھ لے۔ تو جناب یہ ٹوٹل آپ کے اس مشق میں 5 سوالات ہیں جو میں نے یہاں بیان کر دی ہیں۔ تو آپ اس کو اپنے کاپیوں پہ آپ اپنے تحریر کر لیجئے، اور اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں دوبارہ ہی پوچھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر آپ کا یہ افسانہ جو ہے یہ سبق نمبر 7 11ویں کلاس کا یہ یہاں ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اگلا سے سبق جو ہے سبق نمبر 8 جب لوڈ کریں گے تو آپ اگر اس کو سبسکرائب کر لیں گے میرے چینل کو تو آپ تک وہ اطلاع فوری پہنچ جائے گی۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس محنت کے لیے آپ بھی تعاون کریں گے اور ہم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے میں اپنا رول ادا کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آئندہ کے سباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے۔ تھینک یو۔